السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 11 جولائی 2024 جمعرات کا دن ہے. کوئی اچھی خبر نہیں ہے. عمران خان صاحب کا جو آرڈر دہشت گردی کورٹ کا، میں حیران ہوں کہ ایک جج صاحب نے ضمانت قبل از گرفتاری میں اتنا وقت لگانے کے بعد جو آرڈر پاس کیا ہے وہ آرڈر سسٹینیبل نہیں ہے. لیکن ایک کہانی آگے کیا ہوگی، اب کرنا کیا ہے اور معاملات کیا ہوں گے، یہ کیا آگے آرڈر چیلنج ہو سکتا ہے، یہ وہ ساری باتیں جو میں کوشش کروں گا. جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف ایک درخواست جو ہے، میں اس کو جھوٹی یا نہ بھی کہوں، لیکن وہ درخواست بنتی نہیں تھی. وہ ہر ایک کو پتہ ہے، آرٹیکل 199 جو پڑھ لے اس کو سمجھ آ جاتی ہے. وہ اس کا ایک نظر آ رہا ہے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک ایجنڈا ہے یا ایسے حالات بنائے جا رہے ہیں، اور وہ صرف کچھ لوگ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. آج الیکشن ٹرائبونل میں جو ہیئرنگ ہوئی یعنی 146 کی عامر مغل کے حوالے سے، اس کی سماعت ہے. اور ارشد شریف کے معاملے کے اندر جو آج کل میں نے بتا دیا تھا آپ کو، آج حامد میر اور باقی درخواستوں کی سماعت ہوئی، اس پہ گفتگو کریں گے. اور سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں شہریوں کے جو ٹرائل کا کیس ہے اس کی سماعت ہے. سب سے پہلے تو ایک صفحے کا آرڈر میں بیسیکلی یہ تقریباً 4 صفحوں کے آرڈر ہے، اور اس کے پیرا 8واں پیرا بڑا زبردست ہے. اور کمال کی بات زبردست ہے کہ وہ حیران ہے. دی ریکوری آف alleged articles and for recording of video messages of instigation is to be affected from the petitioner. کمال ہو گیا. اللہ ہی حافظ ہے. آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے جو آرڈر لکھا ہے. اور وہ آگے لمبی کہانی ہے، چلیں میں اس پہ نہیں آنا چاہتا، لیکن اس کے اندر جو وہ چیزیں لکھ کر آ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں. اور جج اس حد تک جا سکتا ہے کہ واقعہ وقوع کہ ابھی تک کوئی ثبوت نہیں، اور جب ٹرائل چلے گا تب دیکھا جائے گا. عمران خان صاحب 1 سال سے حراست میں ہیں اور ابھی تک کیا ایویڈنس آئی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے. دیکھیں 9 مئی کے واقعے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ انکوائری کریں، انویسٹیگیشن کریں، اور مرتکب الزام تک چاہے کوئی نہیں ہے. بات بڑی واضح ہے، سیاسی انتقام کا نشان تو عمران خان وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے. اور کیا ایویڈنس چاہیے؟ عمران خان کے خلاف جتنے کیسز ہیں، سائفر کا کیس اٹھا کے دیکھ لیں، توشہ خانہ اٹھا، اور ایویڈنس کیا چاہیے جج صاحب کو؟ جج صاحب یہ اتنے آرڈرز ہیں، اتنی اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کیا ہوتی ہے؟ یعنی ان کو جو گرفتار کیا گیا ہے آپ کے سامنے ہے، 5 اگست تک گرفتار کیا گیا، اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن آپ کے سامنے، نان بیلیبل وارنٹ، باقی چیزوں کے بعد پھر 9 مئی کے واقعے میں عمران خان صاحب حراست میں تھے، یہ بھی ریکارڈ کے اوپر ہے، اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے جائے. لیکن ایک یہاں بات ہے کہ آپ کے ساتھ میں کلیئر کر دوں، یہ ضمانت قبل از گرفتاری کا فیصلہ ہے. اس کے فوراً بعد انہوں نے عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈال دی ہوگی ان سب کیسز میں. یعنی اب پھر دوبارہ درخواست دینی پڑے گی اس دہشت گردی کی کورٹ میں ہی، بیل آفٹر اریسٹ کی. یعنی ہم یہ چیلنج بھی اگر کریں تو چیلنج کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے، لیکن وہ کل کہیں گے کہ جناب ہم نے گرفتاری ڈال دی ہے تو انفرکشس ہو جائے گی. تو اس پہ میری تفصیلی بات ہوگی، لیکن میں اپنا نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ اب یہ معاملہ جو ہے، اب یہ دوبارہ اسی کورٹ میں جائے گا. ضمانت بعد از گرفتاری دائر ہوگی، اور کتنا وقت لگاتے ہیں، جیسے اتنا وقت بیل بیفور ریسٹ میں اتنا وقت لگا دیا ہے، وہ یہ ہونا ہے. عمران خان کو مبینہ جرم سے تعلق ثابت کرنے کے لیے مناسب گراؤنڈ موجود میں، یہ وہ جو کہنا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ ضمانتیں جو ہے نا عمران خان صاحب کی خارج کی جاتی ہے. میں انگریزی لفظ ہے، میں آپ کے سامنے وہ پڑھ دیتا ہوں جو کہتے ہیں: The recovery of alleged articles for recording of video message of instigation is to be affected from the petitioner. ہوائی بات ہے. The alleged malice of political victimization pleading on behalf of the petitioner against is not appealing to prudent mind. اب یہ لفظ اب پوری دنیا جان رہی ہے کیا کچھ ہو رہا ہے. A peaceful demonstrator becomes terrorist when he has criminal conspiracy, disseminated and shared common object with other accused who are being armed, attacked, attempt to damage or damage of state properties like Jinnah House, intending to jam government machinery as per section 6 of the. یہ پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہا ہے اب یہ جو باتیں ہیں. یعنی یہ تو کرمنل کنسپریسی میں لے گیا، اور اس کے موٹیو ہے، انٹینشن ہے. بیل کی سٹیج کے اوپر اتنے دیر عرصے سے عمران خان صاحب حراست میں ہیں، اور ان حراست کو سامنے دیکھیں تو یہ تو میں جو دیکھ رہا ہوں اس کو، یہ ضمانت بعد از گرفتاری کی بات ہے کہ جس کا معاملہ لے کر اب آگے چلیں گے. آگے لے چلتے ہیں. فوجی ٹرائلوں کے کیس کی سماعت. اٹارنی جنرل منصور عوان نے ملزمہ کے ساتھ میٹنگ فکس ہیں.
سر لاہور میں ملاقات کا مسئلہ بنا تھا، حسان نیازی لاہور میں ہے، میں نے متعلقہ کام کو تجویز دے دی. لیں جی بات اتنی سی بات دے کے بات ختم ہوگی. جیسے جمال خان اگر تفتیش مکمل ہو گئی ہے تو جوڈیشل کسٹڈی میں کیوں ہے؟ پھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا. انسانوں کے ساتھ انسانوں والا سلوک کریں، جیسے عرفان صدار نے فرما دیا کہ انسانوں کے ساتھ غیر انسانی برتاؤ نہ کریں. لطیف کھوسان میاں آباد فاروق فوجی تحویل میں 5 سال کے بیٹے کی وفات ہوئی، مگر اس کے باوجود میاں آباد فاروق کو ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، اور اٹارنی جنرل نے یقین دیا کہ آج ان کی ملاقات ہو جائے گی. آج حفیظ اللہ نیازی کی اس سے پہلے ملاقاتیں کیوں نہیں ہیں؟ سپریم کورٹ کو یہ تو پوچھنا چاہیے نا کہ اتنے عرصے بعد اگر کیس لگا ہے یہ تو آنا چاہیے کہ ہر سماعت پر ہمارا آرڈر درکار ہے. اب یہ جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ ہر سماعت پر ہمارا آرڈر درکار ہے. جسٹس جمال مندوخیل نے دریافت کیا کہ ملزمان کا اگر جسمانی ریمانڈ ختم ہو گیا تو جیل میں کیوں ہے؟ اٹارنی جنرل کا ملٹری کورٹس میں جوڈیشل ریمانڈ نہیں ہوتا. جیسے جمال نے درخواست کیا اہل خانہ سے ملاقات کرانے کے لیے فوکل پرسن کون ہے؟ وہ ڈائریکٹر لا بریگیڈیئر عمران نے عدالت کو کیا کہ یہ نمبر ملزمان کے اہل خانہ کو دیا گیا جس پر رابطہ کر. وہ نمبر ہر وقت رابطے لیے میسر ہوتا ہے. جسٹس حسن نظری نے دریافت کیا کہ آپ کے پاس کوئی تفصیلات ہیں ملزمان کے اہل خانہ سے متعلق؟ ڈاکٹر اللہ نے جواب دیا کہ میرے پاس اس وقت تفصیلات نہیں ہیں. جسٹس حسن نظر نے مزید کہا کہ جس بچے کی وفات ہوئی انہیں اہل خانہ سے فوری طور پر ملوایا جائے. جسٹس امین نے اٹارنی جنرل سے دریافت کیا کہ زیر حراست اہل خانہ کی ملاقات کیوں نہیں کرائی جانی؟ اور یہ اب یہ یہاں ملاقات کرنے میں انٹرسٹڈ لگ رہے ہیں، یعنی جو قانونی ایشو ہیں یعنی اس پہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. اور اب تفتیش انویسٹیگیشن اس پہ نہیں ہے. آپ ہمیں غلط دکھائے بغیر ہم سے نیا اور الگ فیصلہ لینا چاہتے ہیں. جیسے شاہد وحید بڑے زبردست رکعت، اور جیسے شاہد وحید اور جسٹس محمد علی مظہر کے درمیان جملوں کا تبادلہ ہوا. جیسے شاہد نے کہا کہ ہمیں غلط دکھائے بغیر ہم سے نیا اور الگ فیصلہ چاہتے ہیں. ہے کہ اپیل میں اگر کیس آتا ہے تو پھر سب کچھ کھل جاتا ہے. جیسے نے کہا یہ نقطہ نظر میرے ساتھی کا ہو سکتا ہے، میرا نہیں. ہمیں اس اپیل کا سکوپ دیکھنا ہے. اٹارنی جنرل نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے سیکشن 5 کے تحت اپیل کا سکوپ وسیع ہے. شاید نے استفسار کیا ہم اپیل کو اس کیس میں ریمانڈ بھی کر سکتے ہیں. اٹارنی جنرل نے کہا آپ کے پاس ریمانڈ کا اختیار نہیں ہے. جیسے محمد علی مظہر نے ریمارک کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اپیل میں تمام کالعدم برقرار یا ریمانڈ ہو سکتا ہے. جیسے جمال مندوخیل آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپیل کا سکوپ وسیع ہے اور آگے بڑھیے. جیسے عرفان صدار نے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب آپ یہ جواب ہو سکتا ہے کہ یہ اپیل نہیں ہے، ریویو ہے. اور اب یہاں جس طرح بھی کہیں قانون کو سامنے آتا ہے. اٹارنی جنرل نے آرمی ایکٹ کی کالعدم شکوں سے متعلق دلائل دے دیے. جیسے شاہد وحید نے دریافت کیا کہ اپیل کا گھارے کو دیا جا سکتا ہے اور یہ ختم نہیں ہو سکتا. جیسے جمال مندوخیل نے یہ قانون سارے عوام سے متعلق ہوتا ہے. جیسے شاہد وحید نے کہا کہ متاثرہ فریق ہونا ضروری ہے اپیل دائر کرنے کے لیے. بڑی لاجیکل بات ہے. اپیل کے لیے یو ہیو ٹو بی این ایگریو پرسن. ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کی درخواست جو سماعت کے لیے آئی، اور اسلام آباد اور جے آئی ٹی کے سربراہ کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا. اٹارنی جنرل کو بھی 25 جولائی کو عدالتی معاونت کے لیے طلب کر لیا. اور حامد میر کی یہ درخواست ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے عمران ریاض بھی ہیں اور صدیق جان بھی ہیں. ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا کہنا ہے کہ جے آئی ٹی نے پاکستان کی حد تک انویسٹیگیشن مکمل کر لی ہے. کینیا کے ساتھ ایم ایل ایز کے معاہدے پر مشاورت چل رہی ہے. کب سے چل رہی ہے آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں. جے آئی ٹی کو 44 میٹنگ ہوئی، جس نے استفسار کیا جو 44 میٹنگ ہوئی میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. کچھ ہوا یا نہیں ہوا یہ بتا دیں. اٹارنی جنرل نے کہا کہ وقوع کینیا میں ہوا تو جب وہاں سے تعاون نہیں ہو سکتا تو کچھ نہیں ہو سکتا. پھر یہ کہیں گے ابھی تک کچھ نہیں ہوا. اور نہیں سر کچھ اس پر ہوا ہے. اب وہ جو جواب بتانا چاہیں گے وہ کیا ہونا ہے، اس میں کیا کہہ سکتے ہیں. حتمی نتیجہ کیا نکلا ہے کہ کہا کہ وہ خود ہی عدالت میں پیش ہو جائے. اس میں جسٹس عامر فرصت نے ایک اور نئی درخواست آئی ہے، اظہر صدیق نے دائر کی ہے، سینئر ایڈوکیٹ کا لفظ استعمال کر کے کہا کہ اس درخواست کے ساتھ ہی 25 جولائی کو مقرر کر رہا ہوں. 25 جولائی تک سماعت ملتوی ہوگی ہے. اس میں نے کینیا کا فیصلہ، بین الاقوامی قوانین، وہ ساری چیزیں ساتھ لگائی ہیں تاکہ چیزیں ساری سامنے آ جائیں. جیسے طارق جہانگیری کے خلاف جو کیمپین چل رہی ہے میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا. تعلیمی اسناد کے بارے میں جس طرح بھی ہے، اور بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ میں آگے آرٹیکل 199 بڑا کلیئر ہے، میں چلانا نہیں چاہتا. اس میں ہائی کورٹ کے جج کے خلاف یا ہائی کورٹ کے اگینسٹ درخواست ہی نہیں ہو سکتی. یہ بار ہے، لیکن وہ خبر چلنی چاہیے، چیزیں حالات اور واقعات سامنے آنے چاہیے. کون لوگ ہیں اس کے پیچھے سب کو پتہ ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جیسے طارق جہانگیری جو ہے نا ابھی تک وہ کھڑے ہیں اور اس پر چلتا رہے گا. اور اگر کسی کے خلاف ریفرنس بھی دائر کرنا ہے تو آرٹیکل 209 بڑا کلیئر ہے. اور اب اس پر کہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں وہ پوائنٹ آپ کے لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. اور باتیں
فیصلہ تو محفوظ کر لیا لیکن یہ درخواست ناقابل سماعت ہے. آپ آرٹیکل 209 کے تحت جائیں، جا کر جو مرضی کرنا ہے وہ کر لیں. آخر میں جو ہے الیکشن ٹرائبیونل نے 46 جو ہے عامر مغل بڑا اچھی انہوں نے چیزیں ساری سامنے رکھی ہیں. فارم 45 اور 47 46 اور 47 جمع کرانے کا حکم دے دیا. پاکستان تحریک انصاف اب جو ہے نا وکیل نے کہا کہ پٹیشنز کی کاپیز نہیں ہیں، ہمیں فارم 45 46 47 جمع کرا دی ہیں. عدالت نے پٹیشن کو الیکشن کمیشن کاپیاں فراہم کرنے کی ہدایت کر دی ہے اور 45 47 جمع کرانے کا کہا ہے کہ، اور اپنا ریٹرننگ آفیسر کے وکیل نے کہا مجھے گزشتہ روز پارٹی بنایا گیا، کچھ وقت دیں میں جواب دے دوں. درخواست ناقابل سماعت ہونے کی استدعا کی ہے کہ قانونی تقاضے پورے نہیں کیے. جواب دینے کی ہدایت کر دی ہے کہ 19 فروری کا نوٹیفیکیشن ہے، جبکہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ نوٹیفیکیشن 13 فروری کا ہے اور عامر مغل کی پٹیشن وقت گزرنے کے بعد دائر ہوئی. اب یہ ٹیکنیکل چیزوں پہ کھیل رہے ہیں اور لیکن اس پہ سماعت جو ہے نا وہ 22 جولائی عید کے بعد کی باتیں کر دی ہیں. آخر میں صرف عمران خان صاحب بشرا بی بی کے اپیلوں پر سماعت ہوئی ہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ، اور اس میں آج زاہد چودھری نے اپنے دلائل دیے. پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نے یہ 2 سال سے ہمارے یہاں ہو رہا ہے، ہم پر دہشت گردی کے پرچے ہوئے. زاہد ایڈوکیٹ نے کہا کہ سلمان صفدر نے یہاں دھمکی ہمیں دلائل نہیں دی ہے، میری تربیت میں بدتمیزی گالی گلوچ نہیں، جسے میں جانتا ہوں اسے اجنبی نہیں جاتا. وکیل کا کام ڈنڈا اور اسلحہ اٹھانا نہیں ہے، وکیل کا کام ایمانداری سے. یہ وہ ساری باتیں ادھر ادھر کی باتیں جو مرضی کرتے ہیں گراؤنڈ پہ آ کر بتائیں، اور اب وہ باتیں سیاسی کرتے رہے نا کیونکہ گراؤنڈ پہ ہے کوئی نہیں نا، ٹھیک ہے نا جی. اور انہوں نے کہا جی ریلیف نہیں ملتا، ججز کو ٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں، خبر مانش کا تشدد اس کا کہا گیا تو انکار کر دیا. اب یہاں وہ باتیں وہ ساری کہہ کر اب ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ جناب کچھ یہاں روکو ذرا، کیا فون کس کا، اچھا جو بڑی مزدار بات ہے ادھر ادھر کی باتیں ساری کی ہے انہوں نے، اور گیٹ توڑنا پتہ نہیں کیا کیا کرنا ہے جی. 1992 کے کیس کا ذکر کیا گیا، عدت کے 39 دن بتائے گئے. ایک سوال یہ تھا کہ شکایت پہلی شکایت کے بعد دوسری شکایت کی اہمیت کیا رہ جاتی ہے. انہوں نے کہا جی پہلی شکایت ہم نے نہیں کرائی، وہ فرد جرم آنے سے پہلے واپس لے لی گی. مسلم فیملی لا میں صرف 90 دن بتایا گیا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اسلامی نظریاتی کونسل، فیڈرل شریعت کونسل کا اسلامی اسکالر بھی موجود ہیں، میڈیکل ایکسپرٹ موجود ہیں، اپنی مرضی کے ایکسپرٹ سے رجوع کر سکتے ہیں. 2 درخواستیں دی ہیں، اس پر دلائل دینا چاہتا ہوں. جج افضل نے کہا آپ دلائل دیں، بعد میں ان کو موقع دیں گے. زاہد چودھری نے کہا کہ ہم قانون اس عدالت کو اجازت دیتا کہ آپ ایڈیشنل شواہد مانگ رہے ہیں. معاون وکیل نے بتایا کہ حیرت ہوئی ہے، سلمان صفدر نے میرے لیے بھاگے کا لفظ استعمال کیا. اس پر جج افضل مجوکا نے کہا ان کو کہتے ہیں الفاظ واپس لے لیں. وکیل خاور مان کہا میں دلائل اپنی مرضی سے دوں گا. کچھ نہیں ہے چیزیں، دونوں درخواستیں مینٹینیبل نہیں ہیں لیکن وقت ضائع کر رہے ہیں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.